مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا دیتے تھے کبریا کو صدائیں میرے مولا کچھ اس طرح سے کرتے تھے دعائیں میرے مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا میں عبد ہوں عابد ہوں تیرا تو میرا معبود میں عبد ہوں عابد ہوں تیرا تو میرا معبود دوں کس کو سوا تیرے صدائیں میرے مولا مولا یا مولا مولا یا مولا اور مملوک ہوں میں مالک و مختار تو ہی ہے مملوک ہوں میں مالک و مختار تو ہی ہے مانگوں میں کس سے اور دعائیں میرے مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے
اور تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور رب کے حضور بس یہی دعا ہے، اور ایک عجیب سی بے چینی سی ہے کہ پہلا عشرہ بھی رخصت ہو گیا، پتہ نہیں ہم رحمت حاصل کر سکے یا نہیں کر سکے، مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے گزر گیا، کوتاہیوں میں، لاپرواہیوں میں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت رب سے طلب کر سکے یا نہیں کر سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی سانس چل رہا ہے، اتنی طاقت ہے کہ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، آنکھوں میں ابھی بھی جو ہے اتنا پانی موجود ہے کہ رب کے آگے احساس ندامت کر کے، یہ کہہ کے، اعتراف جرم کر کے ہم ابھی بھی آنسو بہا سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو ہے وہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، اور یہ جو دنیا میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کی جو تاریخ ہے 21 رمضان، یہ ایک خاص تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ایسی تاریخ ہے جسے یاد کرنا، جس کے بارے میں ذکر کرنا آج کے وقت کی بلکہ ہر دور کی جو ہے وہ اہم ضرورت ہے۔ آج 21 رمضان ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں، آپ ان اصحاب میں شامل ہیں جنہیں عشرۂ مبشرہ میں شامل کیا گیا، یعنی کہ جن کو زندگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیکر شجاعت ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فاتح خیبر ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے نوجوان ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی منقبت میں جو بھی کہا جائے وہ کم ہے، لیکن آج ان کی سیرت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری کے بارے میں اس نشست میں یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ایک بہت محترم شخصیت جو ماشاءاللہ سے جب بھی اسکرین پر آتے ہیں میری آپ کی تعلیم فرماتے ہیں، میں آج کی نشست میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا سید باقر عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کے لیے۔ اور ابھی جب اسکرین اوپن ہوئی تھی تو آپ نے ایک خوبصورت آواز سنی، میرے بہت پیارے بھائی، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت انداز بیان دیا ہے، بہت خوب ماشاءاللہ سے کلام پڑھتے ہیں۔ احمد رضا ناصری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ جی ناظرین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت معتبر شخصیت ہیں ماشاءاللہ، بہت بہترین خطیب ہیں، بہت ہی جداگانہ انداز بیاں ہے ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جب یہ بیان کرتے ہیں تو ان کی بات اثر کرتی ہے اور دل کو لگتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، بہت بہت شکریہ۔ آج آپ لوگوں کی صحبت میں ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تعلیم ملے گی ہماری۔ علامہ صاحب کا شکریہ، آپ کے جی ٹی وی کا شکریہ، پروڈیوسرز کا، اور آپ کا میزبان ہے، اور کہ مجھے اتنے اہم موقع پر شہادت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے موقع پر آپ نے مدعو کیا، بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ علامہ صاحب، آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کے بارے میں کتب و تاریخ میں جو تذکرہ ملتا ہے اس بارے میں بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ اور جی ٹی وی کا کہ اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اور ایک ایسا عنوان جس کے بارے میں ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول کرام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا اگر ذکر کہیں ہوتا ہے یہ عبادت ہے۔ اب ایک ایسی ہستی کے بارے میں کہ جس کا ذکر عبادت ہے، آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کی پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ بہت معروف ہے، خانہ کعبہ میں آپ کی پیدائش ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد جب اس کیفیت میں آئیں تو وہ خانہ کعبہ کے قریب آئیں، مقام رکن یمانی کے قریب، اور رکن یمانی پر آ کر انہوں نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے کہ میری اس مشکل کو خداوند آسان فرما۔ تو دیوار کعبہ شق ہوئی اور اندر تشریف لے گئیں، اور سبحان اللہ، امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ کعبہ جو مقام طہارت ہے، اور ایک ایسا مقام ہے جو پاکیزہ ہے، ایک ایسی پاکیزہ ہستی کہ جس کو آیت تطہیر میں شمار کیا گیا ہے، یا آیت مباہلہ میں
رسول گرامی نے اپنا نفس قرار دیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو، یہ پاک و پاکیزہ ہستی کا حق ہے کہ وہ ایک ایسی پاکیزہ مقام پر دنیا میں آئے اور تمام عالم کے لیے ایک عبرت کا مقام بنے کہ کوئی بھی آنے والے دور میں جیسے بھی حالات ہوں، اس عظیم ہستی کہ جس کی جو مقام ولادت ہے وہ خانہ کعبہ ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ وہیں رہیں، جنت کی غذا آپ نے تناول کی، اس کے بعد جو ہے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ دروازہ کھولیں، اور چابی جو ہے وہ گھومتی نہیں تھی تالے کے اندر جو دروازہ تھا، اور وہ بالآخر نہیں کھلا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک کرامت ہے، یہ ایک اس عظیم ہستی کی کہ جو وسیع رسول ہے ان کی نسبت سے یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ خود ان کی ولادت معجزہ ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ کرامت ہے، ان کا ہر لمحہ ہر پل جو انہوں نے دنیا میں گزارا۔ پھر جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ دروازے سے نہیں آئیں، اسی مقام سے شک دوبارہ ہوا اور وہیں سے تشریف لائیں، اور وہ مقام ابھی تک جو ہے وہ اس میں دراڑ ہے۔ آج بھی اگر آپ جائیں حج کرنے کے لیے تو رکن یمانی جو ہے اس میں بڑی کوشش کرتے ہیں اس کو تعمیر کرنے کی، اس میں کبھی چاندی بھرتے ہیں، اس میں کبھی کوئی اور دھات بھرتے ہیں، لیکن وہ جو بھی ایک سیزن جاتا ہے عمرہ کرنے، ایک جو ہے مثلا حج کرنے، تو آخر میں دیکھتا ہے دوبارہ سے وہ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ دراڑ جو ہے وہ دوبارہ سے واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ کی ولادت انسانیت کے لیے معجزہ ہے۔ رائٹ، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ ان کی ولادت کا پورا تذکرہ بیان کیا۔ یقیناً آج مزید کافی ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس بزم سے، اس نشست سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب آپ کی طرف آؤں گے اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی بیان کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال بھی میں شامل کر دیتی ہوں کہ ابو تراب کی وجہ کنیت کیا ہے، یہ بھی بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس ہستی کے ذکر کرنے کا موقع عطا کیا شکر کہ جو ہستی الحمدللہ، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی معطر ہے، اتنی منور ہے، سبحان کہ اللہ، جن کا نام لینے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، سبحان اللہ، دلوں کا زنگ دھلتا ہے، سبحان عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور میں ادھر ادھر نہیں جاتا، اپنے نبی کی جانب رجوع کرتا ہوں تو میرے نبی نے بتایا، احادیث نبویہ نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہسوار، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں کل مومنین کے سردار، رسول خدا کے غمخوار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، فاطمۃ الزہرا مقدومہ کائنات کے رفیق کار، اور خود ہیں عرب کے شہسوار و سردار، جن کے بیٹے ہیں، جن کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار، گویا دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار، سبحان اللہ، دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ جن سے محبت کرنا ہے ایمان کا اظہار، بے شک، جن سے محبت کرنا، یہ ساری احادیث مبارکہ، جن سے محبت کرنا ہے ایمان کا اظہار، جن سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ صاحب یہی تو ہے طریقہ کفار، گویا وہی ذات ہے حق و باطل کی تمیزدار۔ اللہ اللہ وہ صدقہ کریں تو قرآن دے اخبار، وہ سجدہ کریں تو رسول خدا کہیں بار بار، نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار۔ ان کا انداز ہے بڑا پروقار، ان کے الفاظ ہیں گوہر بار، ان کا سخن ہے خوش گفتار، اور انہی پہ تو اتری ہے آیت اطہار، سبحان انہی اللہ، پہ اتری ہے آیت اطہار، جن کا لقب ہے حیدر کرار، جن کی تلوار ہے ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ، کعبہ وہ ذات کہ جن کا مولود ہوا خانہ خدا، وہ ذات کہ جن کا مولود ہوا خانہ خدا،
جن کو نام ملا بإلہام خدا اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا. اللہ اللہ وہ آنکھ اس وقت کھولیں کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ. جب پیدا ہوئے تو آنکھ اس وقت کھولیں کہ جب ہو سامنے رخ مصطفیٰ، اور منہ اس وقت کھولیں کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ. منہ اس وقت کھولیں کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ. وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، وہ منبع قاسم ولایت بھی ہیں، وہ باب علم و حکمت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں. وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں. اللہ اللہ جن سے محبت کرنا ایمان کا اظہار، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت، جن کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جن کی چاہت میں جینا ہے اطاعت، جن کی الفت میں مرنا ہے شہادت. مسجد بنی کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، مسجد بنی جن کی جائے شہادت. گویا آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت. ایسی ہی یکتا منفرد ذات کو تاجدار حل عطا مراد کل کفا امزاد محمد مصطفیٰ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت آپ نے بیان کیا ہے. خوش رہیے، خوش رہیے. ایک میں بریک لیتی ہوں، انشاءاللہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، کچھ مزید سوال ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی اٹھا پاکستان. مولا یا مولا، 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 مولا یا مولا. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے کہ نظر تیری بھٹکتی ہے کہاں پر، اسے ٹھہرا علی کی داستاں پر. پہنچنا ہے جو حق کے آستاں پر، کفن بردوش بڑھنا ہے یہاں پر. یہ وہ منزل ہے جو سر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے کہ خطابت کے ہیں گر جوہر دکھانے، نئے انداز سے دل ہیں جگانے. کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے زمانے، لٹانے جل بلاغا کے خزانے. زباں تہذیب منبر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے.
قبلہ شعر دیکھیے گا، پیش کروں کہ یہ دنیا ہاتھ میں خنجر لیے ہے، یہ دنیا ظلم کا دفتر لیے ہے، یہ دنیا نخوت اندر لیے ہے، یہ دنیا مرحبی تیور لیے ہے، یہ دنیا ضرب حیدر مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج پیکر شجاعت فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی زندگی، جو ان کی بہادری، ان کی شجاعت ہے، جو بھی ان کی زندگی کے اعتبار رہے، وہ سارے علماء کرام بیان فرما رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے جو والد ہیں ابو طالب کثیر العیال تھے کہا جاتا ہے، تو آپ کی پرورش و تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو پھر آپ کے والدین کی آپ کی تربیت اور پرورش میں کوئی کردار نہیں رہا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہماری نقطہ نگاہ سے اولیاء الہی میں سے ایک ولی تھے، اور یہ باتیں آئی ہیں کہ جناب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کثیر العیال تھے، تنگ دست تھے۔ ایسا نہیں ہے، وہ بنی ہاشم کے سردار تھے۔ یہ کہنا کہ وہ تنگ دست تھے، یہ شاید کسی طریقے سے ان کی کوئی منقصت بیان کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ رسول گرامی کی عظمت اور ان کی نورانیت کو وہ اپنے پروں میں پالنا چاہتے تھے، اور انہوں نے پرورش کی اور ان کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو رسول گرامی نے عام الحزن کا اعلان کیا، 1 سال اعلان حزن کیا، غم کیا۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ مثلا اس اعتبار سے انہوں نے یعنی امیر المومنین کو لے لیا اور پرورش کی، نہیں، امیر المومنین کی جو مقام ہے وہ چاہتے تھے خود پرورش کریں۔ امیر المومنین کو پرورش کیا ہے رسول گرامی نے، اور بچپن سے لے کر آنکھیں آپ نے رسول کے گود میں کھولیں، اور وہیں سے پرورش، اور وہیں سے یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں رسول گرامی کے ایسے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، یعنی میں قدم بقدم ان کے نقش قدم پہ پاؤں رکھتا تھا، ان کی سیرت اور ان کا کردار میں نے سیکھا ہے، اور ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مقام پر کہ جہاں رسول نے انہیں پکارا، جو حکم دیا انہوں نے انجام دیا، آپ کے بستر پہ سوئے، اور بدر سے لے کر آپ چلے جائیں تمام کی تمام جنگوں میں رسول گرامی نے انہیں حکم دیا، وہ آئے، جب وہ خندق میں نکلے تو کہا برزل ایمان و کلہ الی الکفر کلہ، اور ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جب انہوں نے ضربت لگائی عامر بن عبد بد پر۔ اسی طرح سے جنگ احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صدا آئی، یا خیبر میں جب آپ نے در کو اکھاڑا تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ ما قلعتھا بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے یہ الہی قوت سے ربانی قوت سے اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ روایات میں آیا کہ علی وجہ اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، کہ ان کا جو پورا کردار ہے وہ خداوند عالم کے حکم کے مطابق ہے۔ تو خداوند عالم جس طرح سے کہتا ہے، جس طرح سے دیکھتا ہے، یہ بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں، یعنی
ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، لہذا خدا ان کے عمل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں رسول گرامی نے تیر پھینکا تو فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب آپ تیر نہیں پھینکتے، خدا تیر پھینکتا ہے۔ تو ان کے اعمال کو خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ کیا بات تو ہے، یہ وہ ہستیاں بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، تربیت کا ذکر ہوا، ان کی ولادت کا ذکر ہوا، ذکر کریں گے مکی زندگی کا۔ مکی زندگی میں اسلام اور مسلمانوں نے بہت کٹھن وقت دیکھا، بہت مشکل حالات دیکھے اور اس کا مقابلہ بھی کیا۔ اس مشکل مرحلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تاریخ اسلام میں کیا کردار نظر آتا ہے؟ وہ جو مشکل حالات تھے، اسلام مشکل میں تھا اس وقت، انہوں نے کس طرح سے جو ہے اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس طرح ہمارے نبی کو سارے نبیوں میں افضل اور بلند ترین مقام عطا فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے اصحاب کو منتخب کیا خود۔ سبحان اس لیے کہ جب ان کی سیرت کو پڑھیں، دور صدیقی کو دیکھیں، کیا فتنے نہیں آئے تھے، کیا کمال تدبر اور حکمت کے ساتھ ان فتنوں کو رد کیا۔ باخدا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ کام نہ کرتے، نہ پھر زکوٰۃ دینے والے ہوتے، نہ ختم نبوت کے سپاہی موجود ہوتے، نہ نماز پڑھنے والے ہوتے، نماز کی فرضیت کا بھی کچھ لوگ انکار کر رہے تھے، تو بے شمار اس وقت دین کی بقا کے لیے صدیق اکبر کھڑے رہے۔ پھر دور فاروقی میں جو عسر کا اور فقر کا آپ نے نمونہ پیش کیا، ایسی تاریخ انسانیت میں دوسری مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے اللہ نے منتخب کیے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا انتخاب خود رسول اللہ نے فرمایا۔ آپ اپنے چچا کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس، کہ تم جو ہے وہ دوسرے بھائی کو، بیٹے کو لے لو، میں علی کو لے لیتا ہوں، میرے چچا حضرت ابو طالب جو ہے وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو لیا، اور دراصل یہ احسان بھی چکانا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ کی کفالت حضرت ابو طالب نے کی، اور ایسے عالم میں کی جب سارے لوگ دشمن بن رہے تھے، اس وقت آپ بالکل سائبان کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ قربان جائیے حضرت ابو طالب کی شان کا کیا کہنا، جب کفار نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو جس پہ انگلی رکھ دیں ہم شادی کرا دیں گے، اے ابو طالب کہیے کہ دولت چاہیے تو سب ہم ڈونیشنز کر کے ان کے قدموں میں مال و دولت لا دیں گے، سرداری چاہیے تو اپنا سردار بنا لیتے، لیکن میرے لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ود کو اور سوا کو کچھ نہ کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا، کہا اے چچا یہ تو اس دنیا کی دولت کی بات کر رہے ہیں، آسمان کا سورج اگر سیدھے ہاتھ میں رکھ دیں، چاند الٹے ہاتھ میں رکھ دیں، پھر بھی میں پیغام توحید سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب کی شان کے ہم بالکل قائل ہیں، ان کی شان کا کیا کہنا، اور یقینی طور پر۔ لیکن جب میں شانوں کی بات کرتا ہوں تو کبھی کبھی میرے دل میں ایک اپنے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی بھی جب امام حسن اور حسین کی نسبتوں کو دیکھتے ہوں گے، نسب کو دیکھتے ہوں تو حضرت علی بھی رشک کرتے ہوں گے، اس لیے کہ امام حسین کی جو ماں ہے، علی کے پاس ایسی ماں نہیں ہے، فاطمہ بنت زہرا۔ امام حسین کے بعد جو بابا ہے وہ علی کے پاس نہیں، امام حسین کے بابا حضرت علی خود ہے۔ امام حسین کی جو نانی ہے خدیجہ سیدہ عالم، علی کے پاس ایسی نانی نہیں ہے، اور امام حسین جیسے نانا ہے، علی کے پاس ایسے نانا نہیں ہے۔ تو حضرت علی بھی امام حسین کے نسب پہ تو رشک کرتے ہوں گے۔ تو یہ سارے صاحبان رشک ہیں، صاحبان مقدس و متبرک ہیں، کہ جن کا ذکر کرنے میں بھی عبادت ہے۔ اور یہ جتنی بھی احادیث ہیں، چاہے مباہلہ کے موقع پر احادیث ہوں، پنجتن پاک کی احادیث ہوں، چاہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں احادیث ہوں، حسنین کریمین کے مناقب میں، اور یہ حدیث کے النظر الی وجہ علی عبادہ و ذکر علی عبادہ، یہ کہاں سے آئی ہے ہمارے پاس؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے کہ حضور کی ایک ایک امانت کو ہم تک پہنچایا۔ اگر وہ نہ پہنچاتی تو یہ احادیث ہم تک نہیں پہنچتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بابا جان میں نے دیکھا حضور کی کچہری میں آپ بار بار حضرت علی کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا بیٹی میں نے رسول اللہ سے سنا النظر الی وجہ علی عبادہ و ذکر علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، جب سے سنا ہے میں علی کے چہرے کو تکتا ہوں۔ تو یہ وہ ساری امانت ہے جو امت تک آج اگر پہنچی۔ اس طرح مثال کے طور پر آپ یہ بتائیے کون خاتون یہ بیان کر، یہ صحبت مصطفیٰ کا فیض ہے،
ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی سہیلیوں کو بھی کھانا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی بہن آ گئی، حضور ایک دم سے اٹھ کے، آپ نے لگا میری ختیجہ آ گئی، یہ تو مجھے آواز ایسا لگا ان کی بہن ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ میں نے کہا کہ وہ سرخ رخسار والی اب بھی آپ کو یاد آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اس نے میری اس وقت اعانت کی جب کوئی کرنے والا نہیں تھا، میرا مال مجھ پہ قربان کیا، اور عائشہ اس سے میری اولاد ہے۔ اب یہ بتائیے، بظاہر تو یہ اگر میں کہوں، اگر اپنے آپ کو رکھوں تو لگتا ہے کہ شاید یہ بات چھپا لوں، لیکن وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ایک ایک لفظ کو امت تک پہنچایا۔ حالانکہ شان خدیجہ الکبریٰ کی تھی، اور خواتین کے مخصوص حالات میں ظاہر ہے میاں بیوی میں دو سوتن ہو تو آپس میں تعصب ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائیے میری ماں ام المومنین کے ساری امانتیں آج ہم تک ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علی سے پوچھو شان صدیق کیا ہے، اور صدیق سے پوچھو شان علی کیا ہے۔ صدیق اکبر نے ساری چیزیں ہم تک پہنچائی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ جامع مسجد کوفہ پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ پوچھتے بتاؤ لوگوں اشجع الناس کون ہے، کائنات کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ خاموش ہو جاتے، سب کہتے ہیں مولا علی آپ ہیں، یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اشجع الناس ابو بکر صدیق ہے۔ لوگ حیران ہوئے، آج بھی حیران ہوں گے کہ مولا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ تو فاتح خیبر ہیں اور یقیناً ہیں۔ اور جس طرح فرمایا قبلہ نے کہ میں نے جسمانی قوت سے نہیں ربانی قوت سے اکھاڑا، بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اشجع الناس ابو بکر، فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں تمہیں، ایک وقت تھا جب مکہ والے سارے مل گئے تھے، حضور کے کاندھے مبارک پر اوجڑی لا کر ڈال دی گئی تھی، کبھی کچھ کر دیا جاتا تھا، تو اس وقت حضور کے دفاع میں کسی کو ہمت نہیں تھی، سب ادھر ادھر تھے۔ اگر حضور کے دفاع میں سب سے پہلے آگے بڑھیں تو صدیق اکبر، یہاں تک کہ مار مار کر لہو لہان ان کو کر دیا گیا۔ اور جب بے ہوش ہو کر ہوش میں آتے سب سے پہلا جملہ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا تو خیریت سے ہے نا۔ تو یہ شان ہے۔ پھر دوسری 3 مثالیں آپ نے بتائی، لیکن دوسری مثال آپ نے فرمایا کہ لوگوں عریش بدر کے مقام پر حضور نے ایک جھونپڑا بلندی پر بنایا تھا کمانڈر ان چیف کا، اب اس پر پہرا کون دیکھا؟ حضرت علی فرماتے سب خاموش تھے، سب سے پہلے اگر لبیک کسی نے کہا ہے تو صدیق اکبر نے کہا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ سارے نفوس قدسیہ ان کی بڑی بڑی شان ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 2 نسبتیں ہیں، ایک تو حضور کی نسب میں ہے، اور یہ سارے کے سارے دیکھیں، کوئی 5ویں نسب میں جا کر، کوئی 6ٹھی نسب میں جا کر، کوئی 4تھی نسب میں جا کر حضور کے ابوین کریمین سے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واسطہ جو ہے بہت زیادہ قریبی ہے، لہٰذا وہ اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہے، اصحاب رسول میں بھی شامل ہے۔ لہٰذا کوئی کہے اصحاب رسول تو میں کہتا ہوں اس میں علی بھی ہے، کوئی کہے اہل بیت رسول میں کہوں گا اس میں علی بھی ہے۔ تو یقینی طور پر یہ ساری ذوات مقدسہ بڑی متبرک، بڑی معظم ہے، لیکن چونکہ حضرت علی کا یوم ہے تو میں انشاءاللہ آگے چل پر ان کو فوکس کروں گا، آپ کی شان کو بیان کروں گا، تاکہ علی بھی راضی ہو، نبی بھی راضی ہو، خدا بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ مکی زندگی کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے، علامہ صاحب آپ سے میں مدنی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی کا 10 سالہ دور اسلام کی سنہری تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس مدنی زندگی میں آپ نے کس طرح نصرت دین کا فریضہ انجام دیا، اور غزوات اسلام میں آپ کی شجاعت کا تذکرہ کس انداز سے بیان ہوا ہے، یہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہجرت کہ آپ کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے، اور کفار آئے رات کو آپ کو قتل، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رسول گرامی کو قتل کر دیں۔ رسول گرامی نے ہجرت فرمائی اور آپ تشریف لے گئے، امیر المومنین کو سلایا۔ امیر المومنین نے، آپ جانتے ہیں کہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، اور معمولاً ساری رات جو ہے وہ آپ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ بعض روایات میں 1000 رکعت وارد ہوئی ہے کہ آپ پڑھتے تھے۔ وہ علی کے جو راتوں کو جاگا کرتے تھے، جس کو عادت ہو جائے نا جاگنے کی، اس کے لیے سونا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے سوئے گا وہ؟ ایک آدمی جس کو عادت ہو جائے رات کو جاگنے کی، وہ رات کو اگر کہہ دیا جائے اس سے کہ آج آپ کو سونا ہے، تو امیر المومنین کے اس راز کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ وہ عبادت عادت کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے، وہ عبادت اطاعت الہی میں کرتے تھے۔ اور جب اطاعت اہم ہو جائے اور اصل ہو جائے، تو اگر اطاعت سونے میں ہے تو پھر وہ ویسے ہی سوتے ہیں جیسے عبادت کرتے تھے جاگتے وقت۔ یعنی ان کا سونا بھی اطاعت ہے، عادت نہیں ہے۔
وہ عادتاً عبادت نہیں کرتے تھے کہ کوئی کہے کہ وہ اطاعتاً عبادت کرتے تھے. یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی کہنا چاہیے ابتدا مدنی زندگی کی. اور پھر آپ گئے, رسول گرامی نے آپ کے آنے کا انتظار کیا, آپ نے رسول گرامی کی جتنی امانتیں تھیں اہل مکہ کی وہ ان کو واپس کیں, اور پھر آپ چلے ہیں مدینہ کی طرف آپ کے گھر والوں کو لے کے, جناب فاطمہ بنت اسد, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کو لے کے آپ گئے ہیں. اور رسول گرامی نے مدینہ سے باہر قباء کے قریب آپ کا انتظار کیا. وہاں پر وہ پہلا واقعہ مواخات ہے کہ جہاں انصار اور قریش یعنی مہاجرین کو بھائی بنایا اور اپنے لیے امیر المومنین کو بھائی کے طور پر چنا, اور یہ زندگی آگے بڑھی. اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے, اور اس وقت یہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا, یعنی کوئی ہم پلہ نہیں تھا جناب زہرا سے شادی کرنے کے لیے اگر علی نہ ہوتے. اب آپ دیکھیں امیر المومنین کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا. دیکھیں دشمن کے ساتھ بھی انہوں نے عدل اور انصاف سے کام لیا ہے. کہا گیا ہے کہ قتل علی بشدت عدلہ, علی اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے, اس قدر عادل تھے وہ. صحیح. عبد بد کو آپ نے نصیحت کی کہ 3 میں سے ایک کام کر لو, چلے جاؤ, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں مانا. پھر اس نے وار کیا, آپ نے وار کو جو ہے آپ نے ابتدا نہیں کی, دفاع کیا. پھر آپ نے حملہ کیا اس کے اوپر اور ایک فقط ضرب لگائی اور اس کو 2 نیم کیا. آپ دیکھیں کہ اپنے دشمن کے ساتھ جو لڑنے آیا کافر ہے, اس کے بدن اور اس کے جسم کے ساتھ بھی عدالت سے کام لیتے ہیں. اس کا کوئی ذرہ نہیں اتاری, اس کا کلہا نہیں اتارا, اس کی جو ہے نا کوئی چیز نہیں لی. یہاں تک کہ اس کی بہن جب اس کی لاش پر آئی عمر ابن عبد بد کی, تو اس نے پوچھا کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے, تو کہا کہ علی نے. تو اس نے علی کی اعلیٰ صفات اور اعلیٰ درجے کو بیان کیا کہ یہ جوان مرد ہے, یہ وہ انسان ہے کہ جس کو جنگ کرنے کے, وہ دنیا کو جنگ کرنے کے آداب سکھاتا ہے کہ دشمن پہ بھی اگر وار کرو تو پھر اس کے بدن کو مسلح نہیں کرنا ہے, اس کے بدن کا بھی احترام کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ کوئی اس کی ذرہ نہیں چھیننی ہے, کوئی اسلحہ نہیں چھیننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہستی وہ ہے کہ جو ذات الہ میں فنا ہے, اس کو اس کے مال سے کیا غرض ہے, اس کو ہدایت دینی ہے انسانیت کو, اس کی ضربت میں بھی ہدایت ہے انسانیت کے لیے. رائٹ. علامہ صاحب جس طرح ابھی آپ عدل اور اعتدال کا ذکر کر رہے ہیں, میں یہی بات آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ 2 گروہ میری شخصیت کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت علی کی شخصیت کے بارے میں راہ اعتدال کیا ہے, یہ ذرا لوگوں کو تعلیم دیں اس بارے میں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, یہ تو حضرت علی کے مولا کے بھی بڑے اقوال ہیں اس سلسلے میں, لیکن یہ سب سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. آپ نے فرمایا علی تمہاری مثال اسی طرح ہے جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی, کہ ان کے حق میں 2 گروہ تباہ و برباد ہو گئے تھے. ایک وہ تھا کرسچنز کا جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا, تباہ ہو گئے. دوسرے وہ جوز تھے, یہود تھے, جنہوں نے ان کی دشمنی پر آمادہ ہوئے, ان پر تبرہ کیا, یہاں تک کہ انہیں پھانسی چڑھانے کی مذموم کوشش کی. تو دونوں کے دونوں تباہ و برباد ہو گئے. علی تیرے معاملے میں بھی ایسا ہوگا, کوئی تو ایگزیجریٹ کریں گے اور کوئی تجھ پہ تبرہ کریں گے. تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. اور امام راضی کی بات ہوئی, امام راضی کی حدیث مبارک خود کو لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحدہ, کہ کسی ایک دل میں علی کا بغض اور صدیق کی محبت نہیں رہ سکتی. کوئی میں صدیق اکبر سے محبت کا علی سے بغض کرے, اس کا مطلب صدیق کی محبت نہیں. کوئی کہے علی سے محبت کرتا ہوں صدیق کی محبت نہیں, اس کا مطلب ہے اس کے علی کی محبت نہیں. یہ 2 احادیث اگر ہم بیان کریں تو توازن ہے کہ یقینی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غدیر خم میں آپ کی ولایت کی دست بردار کی, اور یہ بتانا تھا کہ میرے بعد نبوت ختم ہوتی ہے اور اب سے علی کی ولایت شروع ہوتی ہے. تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولی نہیں
کہ جس کی پیٹھ پر مہر علی نہیں، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، کوئی بھی ہو، فیض اسی در سے ملتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی مہر عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی کی شان میں مناقب میں ہم جتنا کہیں اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، مناقب علی ختم نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کے لیے فرما دیا وہی کافی و شافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایمان لانے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 3-4 محافل ہوئی نا مکہ میں، جس میں کہا اللہ نے انذر عشیرتک الاقربین کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، تو آپ نے اپنے بڑے بڑے رشتہ داروں کو جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو جمع کیا، اللہ کی توحید کا پیغام سنا، سب خاموش، ایک ہی ننھی آواز ابھرتی تھی کہ اگرچہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہے، آنکھ دکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی صدا بصحرا نہیں ہوگی، میں لبیک کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کئی مرتبہ، 3 مرتبہ کی روایت، تینوں مرتبہ حضرت علی کی آواز گونج رہی ہے، تو وہاں پر بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے گروم کیا وہ بچپن سے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر میں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا موقع آیا ہے، سب سے پوچھا، علی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ علی تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اور جنگ بدر کا اگر ہیرو میں کسی کو کہوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور میں اگر غزوہ خیبر کا ہیرو کسی کو کہوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ وہ معاذ اور معوذ کی بھی عشق کی داستانیں ہیں، وہ سنتے تھے ابو جہل حضور کو تنگ کرتا تھا تو وہ ان کی طاق میں تھے، وہ ہڈن اساسینیشن تھا، لیکن قربان جائیے حضرت علی کی وجاہت پر فرشتے بھی اشش کر رہے تھے۔ تو وہ 2 غزوات کے ہیرو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، لہٰذا آپ کی طاقت کا، آپ کی شجاعت کا، آپ کی شہامت کا کیا کہنا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ یا علیہ السلام سب جائز ہے۔ ہم حضرت علی کو علیہ السلام بھی کہتے ہیں، بھائی ہم تو کوئی مسلمان نظر آ جائے اس سے بولتے ہیں السلام علیکم، تو ہم حضرت علی پہ سلام کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم تو نمازوں میں السلام علیکم کہتے ہیں عام لوگوں کو، فرشتوں کو، تو حضرت علی کو علیہ السلام کیوں نہیں کہیں گے؟ یقینی طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، علیہ السلام کرے اللہ ان پہ سلام بھیجتا ہے۔ وسلام علی الیاسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آل یاسین پر حضور کی آل اولاد پر سلام بھیجا۔ میں اب یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حیات مقدسہ کے اتنے گوشے ہیں کہ بیان سے باہر ہے، میں اور آپ بیان کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی نے پوچھا کہ اے مولا کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت میں خلافت میں سورش زیادہ ہے اور زیادہ معاملات ہیں؟ فاروق اعظم اور صدیق فاروق اعظم کی دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے کہا میاں ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو معلوم مشاورت جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا حضرت عمر کے دور میں ایک عورت آ گئی، اس پر تہمت لگا دی گئی زنا کی، معاملہ یہ تھا کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو گیا۔ آج تو میڈیکل سائنس یہ بولتی ہے کہ 5.5 ماہ کا بچہ بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ہم پاکستان میں شاید نہ بچا پائیں لیکن باہر بچا لیتے ہیں، انکیوبیشن اس میں رکھتے ہیں۔ لیکن اب وہ فیصلہ آ گیا، اب کہا کہ بچہ تو 6 ماہ کا پیدا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ اب زنا کی تہمت لگ گئی، اب اسٹوننگ کرنے کی باتیں کی جانے لگی۔ تو آرڈر جاری کرنے والے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، دیکھا عمر بن خطاب نے فرمایا رکے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل کی اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اور پھر قرآن میں ایک اور مقام پہ کہا کہ دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ 2.5 سال ہے، یعنی تقریباً 24 مہینے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اب یہ ثابت قرآن سے ہو گیا کہ 24 مہینے اگر دودھ پلایا جاتا تو 6 مہینے کی پریگننسی پاسبل ہے اکارڈنگ ٹو قرآن۔ حضرت علی نے جب یہ کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ لولا علی ہلک عمر، اے علی تو نہ ہوتا تو آج نہ جانے میں کیسی ہلاکت کا فیصلہ کر دیتا۔ تو یقینی طور پر ان کے مناقب، اور میں اپنی دلچسپی کے لیے ذوق کے لیے ایک چیز اور بتانا، بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بریک لے لوں، پھر ہم اسی بات سے واپس آتے ہیں تاکہ آپ اپنی یہ بات مکمل کر سکیں۔ پھر جو آپ نے دور خلافت کا ذکر کیا وہ بھی جاننا بڑا اہم ضروری ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ایک بریک لیں گے، ملیں گے آپ سے بریک کے بعد۔ جی اٹھا پاکستان میں مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا،
مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر اور کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر اور ہے وقت نزع کا بالی پا آئے ہیں مولا ہے وقت نزع کا بالی پا آئے ہیں مولا ارے کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گی، شاگرد ہوں، غلط کہوں تو تصحیح کیجیے گا، پہلے معذرت کر لیتی ہوں کہ 5 میں سے 1 نکال دیں 4 رہ جائے تو بھی پنجتن مکمل نہیں، ٹھیک ہے؟ 1 نکال دیں 4 رہ جائے تو بھی پنجتن مکمل نہیں، تو یہ 5 تن ہی ہیں اور انہی کے صدقے وارے ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں، ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اس سے یہی ہمارا ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہی ہماری محبت بھی ہے۔ آج جب یہ محفل بلند ہے تو میں اپنے بھائی سے انشاءاللہ یہ بھی درخواست کروں گی کہ پروگرام میں آگے بڑھ کر میں تو 5 تن کا غلام ہوں، اس کے اشعار بھی ضرور جو ہے وہ عطا کیجیے گا۔ لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب آپ واقعہ بیان کرتے ہیں، میں چاہتی تھی آپ مکمل کریں، پھر دور خلافت کا پھر ہم علامہ صاحب سے چاہیں گے کہ اس پر ذکر بلند کریں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کیا شان عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علم کا گاؤں ہوں یا قصبہ ہوں، شہر بڑا ہوتا ہے، تو میں علم کا شہر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سید الانبیاء ہوں، سارے نبیوں سے بڑھ کر علم مجھے عطا کیا ہے، تو میں جو ہے وہ علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علم کی خیرات اگر کسی کو چاہیے تو دروازے سے ہو کر آئے، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بھی کوئی عقلی مسائل آتے، بڑے بڑے دانشور اور اہل علم آتے، اور بالخصوص یہودیوں کے بڑے بڑے احبار اور ربیز آتے، وہ عجیب و غریب سوالات کیا کرتے تھے، تو حضرت علی کی جانب روئے سخن ہوتا حضرت عمر کا کہ علی تم ہی جواب دو گے، اس لیے کہ باب علم ہو، آپ ہی جواب دو۔ تو حضرت علی ایک یہودی آ گیا اور اس نے آ کر کچھ سوال لگے، پہلا کہ آپ کا قرآن جنت کا ایسا طول و عرض بتاتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت اتنی ہے کہ زمین و آسمان سارے آ جائیں گے۔ تو زمین و آسمان اتنے آ جائیں گے، یہ بتائیے جب اتنی بڑی ہوگی تو دوزخ کہاں جائے گی؟ اللہ، ہر کچھ زمین و آسمان جنت میں آ جائے گا، پہلا سوال۔ دوسرا یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہے جنت کی مثل ہے، جنت کے میووں کی مثل ہے۔ تیسرا آسمان کا قفل تالا کیا ہے۔ چوتھا زمین پر سب سے پہلے خون کس کا گرا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم دیکھا حضرت علی کی طرف، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تو نے کہا کہ جنت اگر اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں جائے گی، یہ بتا جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اللہ دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے۔ وہ لاجواب ہو گیا، میرا رب ہے جو چاہے بنا دے، وہ جب دن کو کہیں لے جاتا رات آ جائے، رات کو کہیں لے جاتا دن آ جاتا ہے، تو اس کی یہ شان ہے۔ پھر کہا کہ تیرا دوسرا سوال کہ جنت کے مثل کیا ہے، فرمایا جنت کے مثل قرآن ہے، جس طرح جنت کے میوے ختم نہیں ہوگے اس لیے قرآن کی ایک آیت بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی۔ یہ کون کرا؟ مولا کائنات، سبحان اللہ، مولا جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے وہ قرآن کے سب سے بڑے حافظ ہیں۔ قرآن کے شان نزول، کس وقت، کس رات کے کس گھڑی، کس کے لیے، کب قرآن نازل ہوا، سب کچھ مولا کائنات۔ سلونی عما شئتم، یہ کون کہہ سکتا تھا؟ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، یہ منبر کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر جناب مولا علی کہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت علی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جنت کے میووں کی مثل ہے، نہ جنت کے میوے ختم ہوں گے نہ قرآن ختم ہوگا، نہ اس میں تحریف و ترمیم ہو سکتی ہے، حضرت علی کا قول۔ پھر آسمان کا قفل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان کا قفل شرک ہے، جب کوئی شرک کرتا ہے تو اس کا کوئی عمل آسمانوں کے پار نہیں جاتا ہے۔ اگر اس قفل کو کھولنا ہو تو اس کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آپ نے کہا تیرا سوال تھا زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا، تیرا یہ خیال ہے چمگادڑ کا خون گرا؟ نہیں، جب حضرت حوا کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہوئی تو اس وقت جو ہے ان کا خون زمین پر گرا، جب اس یہودی نے کہا با خدا تم نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب اور دے دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں پر ہے، کس وقت ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہی سوال حضور سے کیا تو زمین 7 طبق نیچے کا فرشتہ ہے، وہ کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ پھر 7 آسمانوں کے پار کا ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ میں 7 آسمانوں کے پار سے آیا ہوں۔ پھر مشرق کا آیا، کہا میں مشرق سے آیا ہوں اپنے رب کے پاس سے۔ پھر مغرب کا آیا، کہا میں مغرب میں اپنے رب کے پاس آیا ہوں۔ آسمان والا بھی رب کے پاس، زمین کے 7 طبقات کے نیچے والا بھی رب کے پاس، دائیں بائیں والا بھی رب کے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اے یہودی میرا رب تو ہر جگہ پر موجود ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 25 سال عہد خلافت راشدہ میں دین اسلام کی سربلندی اور اس کی خدمت میں گزارے، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو ان کی جان کی حفاظت پر مامور کیا۔ دور خلافت راشدہ میں آپ کا کیا تاریخی کردار رہا، اس بارے میں بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول گرامی کی وصال کے بعد میں اگر اپنے مکتب جعفریہ کے عنوان سے بات کروں، کیونکہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کو امام اول سمجھتے ہیں اور خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں، اور جو کچھ بھی ماجرا ہوا سقیفہ بنی سعدہ میں، اس کے بعد بالآخر ہمارے اعتبار سے آپ جو ہے منصب امامت پر فائز نہیں کیے گئے، لیکن آپ نے جو ہے وہ منصب امامت کو جو خداوند عالم نے غدیر کے مقام پر اور اس ذوالعشیرہ کی دعوت سے لے کر، جس میں آپ نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ یا علی انت وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، اس سے لے کر اور خطبہ غدیر تک، من کنت مولا فہذا علی مولا تک، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امیر المومنین رسول گرامی کے جانشین تھے، اور یہاں سے سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے، اور 12 امام میرے بعد ہوں گے،
یہ روایات جو ہیں وہ تمام مسالک کے ہاں موجود ہیں، اور ان میں سے آخری مہدی ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. تو یہ یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے آ کر امیر المومنین علیہ السلام کو اکسانا چاہا کہ وہ قیام کریں اور اپنا منصب لینے کے لیے تلوار نکالیں. نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کرتا تو لرعیت راجعۃ الناس قد رجعوا عن الاسلام، اگر یہ حکومت اسلامی رسول گرامی کے جاتے ہی داخلی جنگ کا شکار ہو جاتی، دین ختم ہو جاتا، لوگ دوبارہ مشرک ہو جاتے. یہ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں. تو لہذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کی بقا کی خاطر آپ نے جو ہے وہ نہ فقط تلوار نہیں نکالی، بلکہ جیسے کہ مولانا نے کہا کہ اہم مسائل جہاں پیش آتے تھے وہاں پر آپ جواب دیتے تھے. اور یہ بات جو ہے وہ تمام خلفائے راشدین نے امیر المومنین کے لیے کہی ہے کہ لولا علی لا ہلاک فلان. یہ جو لا ہلاکہ ہے کہ یہ لفظ خلیفہ اول نے بھی ادا کیے ہیں، خلیفہ ثانی نے بھی ادا کیے ہیں، خلیفہ ثالث نے بھی ادا کیے ہیں، حتیٰ بہت سارے دیگر افراد نے جہاں جہاں وہ مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں. حتیٰ امیر شام بعض مشکلات میں، کیونکہ شام روم سے قریب تھا اور روم سے بہت سوالات آتے تھے شام، اور وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، تو وہ سوالات آتے تھے مدینہ امیر المومنین، کوفہ امیر المومنین جواب دیتے تھے. امیر شام نے بھی کہا ہے لولا علی لا ہلاکہ. تو یہ ایک مقولہ ہے. اب دیکھیں کہ آپ نے ان حالات میں اسلام کی بقا کے لیے مشورے بھی دیے. مثلا خلیفہ ثانی کے دور میں وہ خود جانا چاہتے تھے ایران سے جنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے مشورہ دیا کہ نہیں آپ نہیں جائیں، خلیفہ وہاں جائے گا اسلام کی ابوہت اور وقار جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، لہذا آپ نہ جائیں، لشکر جائے گا. اور سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا بنا کر کمانڈر، اور انہوں نے جو ہے وہ ایران سے جنگ کو جیتا. اسی طرح سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں آپ نے اسلام کی خاطر یہ عمل انجام دیا ہے. یہاں تک کہ خلیفہ ثالث کی نسبت سے کہ جو لوگ آئے تھے اور انہوں نے محاصرہ کیا تھا اور وہ عدالت چاہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے علاقوں میں ہماری داد رسی کی جائے، اور پھر وہ ایک استثنائی کیفیت میں تبدیل ہو گیا. تو اس وقت جو ہے وہ امیر المومنین نے ان کی حفاظت کے لیے جو ہے حسنین کو بھیجا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دروازہ جو خلفاء کے قتل کا ہے یہ ایسے ہی کھلا رہے، وہ اسے نہیں چاہتے تھے کہ یہ کھلے بند رہے. ایسا عمل کہ جس سے قتل شروع ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کی سیرت ہے. اور اسی طرح سے جب چوتھے نمبر پہ پھر جب آپ خود آئے ہیں ظاہری طور پر مقام خلافت پر، تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اصلاح کا کام شروع کیا، اور یہ بہت اہم کام تھا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علی بشدت عدل ہی قتل کیے گئے. انہوں نے دوبارہ سے رسول گرامی کے بعد سے بعض جو چیزیں حاصل ہوئی تھیں ان کی تصحیح کرنا شروع کی، گورنروں کی تصحیح کرنا شروع کی، قضاوت کی تصحیح کرنا شروع کی، بیت المال کی تصحیح کرنا شروع کی. اور یہی تصحیح کرنے کے لیے جب آپ نے عملی اقدام اٹھائے تو لوگ آپ کے خلاف ہونے لگے، آپ کی بیعت توڑنے لگے. اور آپ نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مال جس نے بیت المال کا لیا ہے وہ واپس لے کے آئے. آپ کا عدل جو ہے وہ ان تمام باتوں سے جو ہے وہ ثابت و ظاہر ہوتا ہے. جملہ میں کہوں گا، اس کو ختم کروں گا. یہاں تک نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیت المال کے پیسے سے شادی کی ہے، کوئی کنیز خریدی ہے، تو میں اس مہر کی رقم کو اور اس کنیز کو واپس بیت المال تک پہنچاؤں گا. جب آپ نے احتساب کا یہ دائرہ بیان کیا تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ ہجوم شروع ہو گیا، بغاوتیں شروع ہو گئیں، آپ کے خلاف جنگیں شروع ہو گئیں، اور آپ نے جو ہے 3.5-4 سال جنگوں میں گزارے. ٹھیک ہے جی، اس مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک لیں گے، ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا،
مولاي يا مولا 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 میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں پنجتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام سبحان اللہ ہم سب پنجتن کے غلام ہیں ہم سب پنجتن کے غلام ہیں ہم سب کا پنجتن کو سلام ہے بس یہی صدا اس محفل سے بلند ہے اور میں اس لمحے یہ دعا کروں گی کہ اللہ کرے کہ یہ محفل عبادت کی شکل اختیار کرے اور اس عبادت کی قبولیت ہو بارگاہ الہی میں جو ہم سب کی مغفرت کا سبب بن سکے انشاءاللہ انشاءاللہ جس پاک ذات ہستی کا ذکر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی ان کے عدل کے تقاضے اور ان کے عدل کا جو مثالیں ہیں وہ آپ کو کہیں دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی اور آج کے دور سے اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے تو بہت کچھ بہتر ہم زندگی میں کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہا جاتا ہے کہ علی شدت عدل کی وجہ سے مارے گئے زخمی ہونے کے بعد آپ نے کہا جب تک زندہ ہوں ابن ملجم کو کوئی غضن نہ پہنچے علی کی روح اللہ اکبر
علی کی روح جسم سے جدا ہونے کو ہے، مگر انصاف یہ ہے کہ مگر بستر مرگ پر بھی ان کی عدالت زندہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل کا جو یہ تقاضا ہے، جو ان کا تذکرہ ہے، یہ بیان کیجیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سراپا عدالت و امانت کے پیکر تھے، اس لیے کہ حضور کی صفات کا مظہر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ بے شک لہٰذا حضور نے جو کچھ سکھایا علی نے اس کو ظاہر کیا۔ اب یہ ممکن نہیں کہ کوئی کسی بھی معاملے میں، چاہے خلافت کے معاملے میں ہو، چاہے منصب کے معاملے میں ہو، کوئی عدل نہ کرے، حضرت علی خاموش ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ایسا زمین پر ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی نا انصافی پر انصاف کا جو بول بالا نہ فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ آپ جب خلافت آپ نے کوفہ میں منتقل کی، آپ گئے تو جامع مسجد کوفہ پر ایک شخص کھڑا تھا۔ آج کل تو ہمارے ہر کوئی نا کہ جبہ قبہ پہن لیا اور یہ پہن لیا اور وقت کے بڑے بڑے مبلغ اسلام بن گئے، صاحب ہم یہ بڑے اتنے عالم، اتنے بڑے، وہ فتویٰ نثاری شروع کر دی۔ ابھی فالنا فالتما، یہ ابھی ابتدائی قاعدہ پڑھا نہیں ہے اور فتوے دینے شروع کر دیے۔ حضرت علی نے اس کو خطبہ دیتے ہوئے پڑھا، آپ نے کہا اے شخص یہ بتا کہ تو نے قرآن کے ناسخ و منسوخ تجھے پتہ ہے؟ وہ خاموش ہو گئے نہیں۔ آپ نے فرمایا حدیث کے ناسخ و منسوخ پتہ؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو جبے سے نیچے کھینچو، اس لیے کہ ممبر کے قابل نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ممبر کے قابل وہ ہوتا ہے جو عدل و امانت والا ہوتا، چاہے وہ علمی خیانت ہو، چاہے وہ منصب کی خیانت ہو۔ علی خاموش نہیں رہ سکتے۔ اور سقیفہ بنی سعدہ کے اندر کیفیات کیا تھی؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو مکتب اہل سنت کے نزدیک، بلکہ ماخذ تو امام بخاری اور سارے احادیث یہی ہے نا، اصلاً تو ماخذ یہی، اسی سے لیا جاتا ہے، کوئی بھی لے۔ تو سقیفہ بنی سعدہ میں انصاریوں نے اپنا گروہ بنا لیا تھا، انصار مسلمانوں نے، مہاجرین ظاہر وہ تھے۔ پھر حضور اکرم سعد بن عبادہ وہاں پر وہ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے کہ آپ انصاریوں کا حق ہے خلافت کا، قریشی کہتے تھے ہمارا حق ہے۔ تو اس سورش کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر دوڑ کر گئے، ابو عبیدہ بن جراح گئے اور جا کر پھر حضور کی احادیث پیش کی کہ تم میں سے ایک بھی قریشی ہوگا تو خلافت کا منصب اسے ملے گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی، پہلی بیعت حضرت عمر نے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا اور سورش کا دروازہ بند ہوا۔ وصل اسلام کی عمارت تو لڑکھڑا گئی تھی اسی وقت ہی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قریشی نوجوان آ گیا، حضرت علی سے کہا کہ اے علی آپ زیادہ افضل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیاہ ستہ کیا، حضرت علی کرم اللہ غصے میں آگے کہا کہ تو مسلمان نہیں ہوتا، قریشی نہ ہوتا نا میں سر قلم کر دیتا۔ مجھے پتہ نہیں ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور نے اپنی نمازوں کا امام انہیں بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امانتوں کا امین بنایا اور خود کو اپنا امین بنا کر ساتھ رکھا۔ اور تمہیں معلوم نہیں کہ قرآن میں اللہ نے صدیق کے علاوہ سب کی مذمت سارے انسانوں کی ہے، یہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور حدیث مبارک ہے کہ میرے حضور نے فرمایا، یہ بھی سیاہ ستہ بخاری مسلم کے، میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 وزیر زمین پر، اے ابو بکر تو ہے، عمر تم ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث صحیح ماخذ جو ہے ہمارے پاس اصول حدیث ہے، کس حدیث کو قبول کرنا ہے، کس حدیث کو قبول، اس کا ایک فارمولہ بنا ہے، اس کا لا بنایا ہے۔ اور یہ لا بنانے والے بھی جو اولین ہیں، علم النحو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تو یہ مولا علی کا فیض ہے۔ یہ سارا ترتیب آپ ہی نے دیا، اسی کی بنیاد پر حدیث کو ہم آج بھی پرکھ سکتے ہیں کہ حدیث کون سی ہے۔ ضعیف حدیث بھی حدیث ہے، لیکن موضوع حدیث آ جائے اس کا ہم رد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ ساری صورت ہے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شان وراء الورا ہے، لیکن ہمارے نزدیک افضلیت کے اندر وہی ترتیب ہے جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے۔ یہ تو میں نے اپنا موقف بیان کیا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر عادل و منصف کون ہو سکتا تھا؟ عدل فاروقی کا کیا کہنا، استقامت صدیقی کا کیا کہنا۔ اب یہ امت میں جو انتشار آیا ہے یہ حضرت عثمان کی حکومت کے آخری دور میں، اور اس انتشار کو دبانے کے لیے بھی حضرت علی اپنی برہنہ تلوار لیے ہوئے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ایک دروازے امام حسن موجود ہوتے تھے، ایک دروازے بھی امام حسین موجود ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر امت کا اگر یہ خون بہا دیا گیا، حضور بتا گئے تھے عثمان میں تمہیں ایک قمیص پہنا رہا ہوں، اس قمیص کو نہ اترنے دینا۔ جب حضور کی حدیث تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اترنے نہیں دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نگہبانی کرتے رہے، اور ایک دروازے سے کودے تو آپ نے باقاعدہ باز پرست کی حضرت امام حسن کی، اس لیے کہ امت میں جب حضرت عثمان نے کہا تھا اگر میرا خون بہہ گیا تو پھر قیامت تک اس امت کے اندر فساد ہی ہوتا رہے گا، خون ہوتا رہے گا، لہٰذا اس کے بعد سورشیں سر اٹھا گئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انہی سورشوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ سے کوفہ لے کر اپنا کیپٹل شفٹ کیا، اور وہاں پر جا کر پتہ چلا
چلا کہ بہت سارے اپنوں میں بیگانے بھی موجود ہیں جو حضرت علی سے خیر خواہی کی امید رکھتے تھے، خود ان سے بغض و دشمنی رکھتے تھے۔ میں نے ابتدائیے میں کہا تھا کہ جو حضرت علی سے جلتا ہے خدا کی قسم اسے قیامت میں بھی جلنا پڑے گا، وہ جلے گا، ادھر بھی جلتا ہے ادھر بھی جلے گا۔ اور جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے یہاں بھی سکون سے رہے گا، وہاں پر بھی سکون سے رہے گا۔ اور حضرت علی کے متعلق تو صحابہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی چلتا ہے، یہ صحابہ بتا رہے ہیں، یہ صحابہ بتا رہے ہیں۔ کون؟ صحابہ بتا رہے ہیں کہ ہم مومن اور منافق کی تمیز کرنے کے لیے حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کی پیشانی پر حضرت علی کا ذکر سن کے تیوڑیاں آ جاتی، جلن کی اور حسد کا کوئی دھواں نکلنا شروع ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے ظاہراً کلمہ پڑھا ہے اس نے، حقیقت میں یہ منافق ہے۔ لیکن علی کا ذکر اگر چھیڑتے اور اس کے چہرے پر طمانیت آ جاتی، روشن ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے یہ سونا ہے، اس کا ایمان بھی سونا ہے۔ اور علی کا ذکر سن کے جو جلتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ ظاہراً بھی کوڑا ہے، ایمان بھی اس کا کوڑا ہے۔ تو حضرت علی تو حق و باطل کی تمیز سے ہر دور کے اندر تھے۔ اور عبد الرحمن اور یقیناً جنگ نہاوت کے اندر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی تھے کہ جنہوں نے خارجیوں کے خلاف جہاد کیا۔ وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں جنونی لوگ تھے، وہ فینیٹکس لوگ تھے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جب لڑنے جاتے تھے تو پہلے اپنے تلوار مارتے تھے، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے جنگ کے اندر جاتے تھے۔ جنونی لوگ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابن عباس کو بھیجا، جاؤ ان کو جا کر سمجھاؤ کہ یہ ان الحکم للہ کا نعرہ لگا رہے۔ حضرت عباس گئے 5000، اس لیے کہ قرآن میں یہ ہے کہ فحکم بین الناس، کہ تم اپنے درمیان لوگوں کو حکم بنا لو۔ اگر تم غلط فیصلہ کر رہے ہو تو آپ نکاح کے اندر بھی حکم بناتے ہیں، قرآن نے کہا کہ لکھ لو، دو کو گواہ بنا لو، منصف بنا لو، تم میں فیصلہ ہو جائے تو منصف بن کے صلح کروا دو۔ جب یہ ساری آیات پیش کی تو پتہ چلا کہ 5000 واپس آ گئے، لیکن باقی جو ہے وہ جنگ پر آمادہ تھے۔ حضرت کرم اللہ وجہ کے انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا، وہ تو شیر خدا تھے۔ آج یہ دیکھ لیے کہ آج بھی اگر خارجیت کی سوچ اٹھی ہے تو ہمارے 70-80 ہزار عوام الناس اور فوج نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جہاں کر آج کی خارجیت رکی ہے۔ تو کل کی خارجیت بھی رکی تھی تو مولا شیر خدا تھے، جب انہوں نے ان کو قتل کر دیا تو بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے کہا کہ ان کا سرغنہ ہے، اس کو دیکھو، اس کی لاش، حضور نے اس کی نشاندہی بتائی تھی، یہ سب کچھ ہے، وہ نشانیاں دیکھو۔ تو ایک گڑھے میں لاشوں کے نیچے اس کی لاش مل گئی، ساری نشانیاں پوری تھی۔ لوگوں نے کہا کہ فتنہ خارجیت ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میرے نبی نے کہا کہ یہ ہر دور میں ابھرتا رہے گا اور ان کا آخری گروہ دجال کا ساتھ دے گا، تب جا کر یہ ختم ہوگا۔ تو یقینی طور پر یہ دجالی فرقے اور یہ دجالی سوچیں اور یہ جھوٹی سوچیں ہر دور میں آتی رہی، جنہوں نے مسلمانوں کو لڑایا ہے۔ آج بھی دنیا کیا کر رہی ہے؟ شیعہ سنی کو لڑا کر خود حکومت کر رہی ہے، چاہے ایران یا سعودیہ کا معاملہ ہو، چاہے پاکستان کا معاملہ ہو۔ اور عجب بات یہ ہے کہ کچھ زر خرید لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایران میں بھی مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، یمن میں بھی مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، کافر مزے کر رہا ہے، اور ہماری بستیاں جو ہے تخت و تاراج ہو رہی ہیں، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے کشمیر ہو، لڑاؤ اور اپنی حکومت کرے۔ یہودیوں کا فارمولہ تھا، وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی کو بھیجا، جاؤ اس فتنے کو دبا دو، مرحب کو شکست دے کر اسلام کو بالا کر دو، تو وہاں پر ہو گیا تھا۔ آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو غلط فہمیاں ان کو دور کیجئے خدا را، اس لیے کہ کافر جو یہ نہیں سوچے گا مارنے کے لیے آئے گا مسلمان کون ہے کافر کون ہے۔ آج دیکھیں ایک وبا آئی ہے کرونا، تو وہاں پر بھی ایران سے ہی مسلمانوں کو دھکیل دیا گیا، سعودیہ سے ہی مسلمانوں کو دھکیل دیا گیا، کوئی رکھنے کو گوار نہیں۔ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارے آنے والے بچے ہیں، خدا کے لیے ان کی حفاظت کر لیجئے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل ہوا ہے، اور یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیغام تھا، اتحاد امت، اس کی خاطر جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اور امانت و عدالت کی یقیناً آپ نے وہ ذری مثالیں قائم کی ہے کہ آنے والی نسلیں اگر چاہتی ہے کہ منزل سے بھٹکا ہوا راستہ مل جائے تو مولا علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور ان سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیجئے، خدا کی قسم ریاست مدینہ ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوب آپ نے بات کی، اور یہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو ایک ساتھ یکجا ہو کر جو ہے، کیونکہ اب یہ ہتھیاروں کی جنگ تو نہیں رہی نا علامہ صاحب، اب تو یہ علمی جنگ ہو گئی ہے، نظریات کی جنگ، نظریات کی جنگ ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی ویکسینیشن بنے، وہ کوئی کچھ کریں، پھر ہم اپنی عبادات کو دوبارہ کر سکیں، یہ سب چیزیں کرنے سے علم کی روشنیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس جتنا کچھ ہے، ہم مل کر
اپنے تفرقات کو بھلا کر اگر ایک پیج پر آ کر چیزوں کو بہتر کرنا چاہیں تو یقیناً ہم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. ایک وقفہ لیں گے انشاءاللہ، بریک سے جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی اٹھا پاکستان. مولا یا مولا، 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 مولا یا مولا. جی ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت. اب جو سوال میں علامہ صاحب کی طرف لے کے جا رہی ہوں، جو میں ان سے پوچھنے جا رہی ہوں، اس کو سننا سمجھنا بڑا ضروری ہے. بہت ساری حقیقتیں، بہت ساری سچائیاں آپ کو سمجھ آئیں گی، کھل کر آپ ان کو دیکھ سکیں گے اپنی ان ظاہری نظروں سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے کہ ہم ان بڑے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کی تعلیمات اور ان کی سنتوں کو ہم بھی اپنی زندگی میں عمل پیرا کر سکیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں. علامہ صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب حالت سجدہ میں ضرب لگتی ہے آپ کو اور آپ زخمی ہونے کے بعد پہلا لفظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ ہے فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا دور خلافت مشکل ترین حالات کا شکار رہا، مگر پھر بھی سجدے میں نزا کے عالم میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا. اس کامیابی سے کیا مراد ہے؟ اور فزتو برب الکعبہ، اس کا مفہوم بھی بیان کیجیے گا کہ آپ رب کعبہ سے کلام کرتے ہوئے جس طرح سے آپ نے ان جملوں کو اتنی بہادری کے ساتھ، میرے خیال سے اس جملے سے ہی سامنے والے پست ہو گئے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی اور وہ ایک معجزہ ہے، اسی طرح سے آپ کی شہادت بھی جو ہے وہ ایک معجزہ ہے کہ جہاں اہل شام آپ کو ممبروں پر اور نماز کی تعقیبات میں سب و شتم کیا کرتے تھے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ علی جو ہیں وہ محراب مسجد میں قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اللہ. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پروپیگنڈا اس وقت بھی تھا، اہل شام نے کیا، اور کیا کہتے ہیں بلکہ 40 سال تک علی کی نسبت سے سب و شتم ہوتا رہا ممبروں پر، اور بعد میں جو ہے وہ روکا گیا. یہ جو ہمارے برادر نے روایت پڑھی کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض جو ہے وہ منافقت ہے یا کفر ہے، تو یہاں پہ تو منافقت بھی نہیں تھی، کھلم کھلا لوگوں نے یہ کام کیا اور امیر المومنین سے مقابلہ کیا. اسی طرح کی قوتیں آج بھی موجود ہیں. اور دیکھیں خیبر اس وقت فتح ہو گیا، لیکن یہودی آج بھی وہی سازشیں کر رہے ہیں جو خیبر میں اور بنی قریظہ اور بنی مستلق جو مدینے کے قریب آباد تھے کرتے تھے اسلام کے خلاف. اور یہی جو ہے جیسا کہ ہمارے برادر نے کہا کہ مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ان کے اعلی کار کیوں بنتے ہیں؟ مسلمان خود اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے دوستیاں بڑھاتے ہیں. اس وقت بھی حق و باطل کو تلاش کرنا چاہیے ہر دور میں. اس وقت بھی تلاش کیا. آپ نے اپنی حقانیت کا فزتو برب الکعبہ کہہ کے اعلان کیا کہ میں حق ہوں، بے شک، علی مع الحق والحق مع علی. بے شک. ٹھیک ہے، اس کا اعلان آپ نے کیا. تو یہ جو حق و باطل ہے اس کو ہر دور میں تلاش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. رہ گئی بات کہ اب میں اس نقطے کی طرف نہیں جاؤں گا. میری خود بچیاں جو ہیں وہ ایران میں قم میں رہتی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں وہاں پر، ان کو کسی نے نہیں نکالا وہاں سے، وہ رہتی ہیں وہاں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیاسی بحث ہو گئی پاکستان میں
کہ کرونا جو ہے وہ زائرین کا ہو گیا یا تبلیغی جماعت کا ہو گیا. بہت افسوس کی بات ہے. یہ نہ زائرین کا ہے نہ تبلیغی جماعت کا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے بچنا چاہیے. بقیہ پاکستان کے جو باشندے کہیں بھی دنیا میں ہوں انہیں پاکستان آنا ہے. اگر وہ ظاہر ہیں, اگر عمرے پہ گئے وہ آئیں گے, وہاں تو نہیں رہ سکتے, ان کا وطن نہیں ہے. تو اس کو بجائے یہ کہ ایکسپلائٹ کرے آدمی, اس کے اوپر پانی ڈالے اور جو غلط بات کر رہے ہیں لوگ ان کو سمجھایا جائے. اور ہم ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ایک گھر میں اگر کوئی کرونا ایک ایسا بیماری ہے, یہاں اگر ایک آدمی بیمار ہے نا تو سب کو خطرہ ہے. تو عاقل وہ ہے کہ اس خطرے سے بچے. تو علامہ صاحب یہاں پہ بڑی اچھی بات ہے, آپ یہ میسج دے دیں, چاہے کوئی بھی کسی بھی حصے سے ٹریول کر کے آتا ہے, سمپل سا فارمولا ہے, آ کے تھوڑے عرصے کوارنٹین ہو جاتا ہے کہ باقی سارے محفوظ رہیں. بیچارے زائرین تو کوارنٹین رہے, وہ تو 10 بلکہ میں ایسے افراد کو ہیں تو 26 دن وہ جو ہے وہ قرنطینہ میں رہے. ٹھیک ہے, تو اس بحث کو چھوڑیں, ہم اپنے اصل بحث کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اصلاح شروع کی نا تو اس اصلاح کا مقابلہ کیا گیا, امت اسلامی کی اصلاح. آپ چاہتے تھے کہ ویسے ہی جیسے رسول گرامی نے فرمایا تھا, یا علی میں نے نزول قرآن پر جنگ کی ہے کہ یہ قرآن کریم نازل ہو جائے, یا علی آپ جنگ کرو گے تعویل قرآن پر. لوگ قرآن کی غلط تعویل کریں گے اور آپ اس کو صحیح سمت میں رکھنے کے لیے ان سے جنگ کرو گے. مارقین آپ کے سامنے آئیں گے, قاسطین آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے, خارجین آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا مقابلہ کیا, آپ نے بھی ان کا مقابلہ کیا اور اس حق کو پہنچانے کی کوشش کی. اور آپ نے ذرہ برابر بھی کسی بھی شعبے میں, آپ اقتصادیات میں چلیں, اکنامکس میں, بیت المال کے اس میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب میں وہ تفصیلات کو نہیں بیان کروں گا, بہت ساری تفصیلات اگر کوئی جاننا چاہتا ہے مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت الملوکیت میں لکھا ہے. ان بنیادوں پر آپ نے جب عدالت کو رائج کرنا چاہا اور کیا آپ نے, اور اس کو عملی نمونہ پیش کیا, تو اس کو برداشت نہیں کر سکے. جب اس کو برداشت نہیں کر سکے, نہ حکمران جو پیرالل انہوں نے حکومت بنا لی تھی شام میں انہوں نے قبول کیا, نہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مال جمع کیا تھا جب مال واپس کرنے کی بات آئی انہوں نے مال دینے سے انکار کیا. اسی طرح سے جو ہے وہ خوارج جنہوں نے قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے مفاہیم کو غلط سمجھا. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ علی جن کو معیار حق قرار دیا گیا تھا, علی مع الحق والحق مع علی, علی مع القرآن والقرآن مع علی, ان کی نسبت سے انہوں نے مثلا جب حکمیت, یہی وہ لوگ تھے خوارج پیدا کیسے ہوئے, یہاں سے پیدا ہوئے. جنگ صفین میں جب آپ جنگ جیتنے والے تھے تو اہل شام کی طرف سے ایک ہیلا اختیار کیا گیا, انہوں نے قرآنوں کو نیزوں پہ اٹھایا اور کہا کہ ہم تو مصالحت چاہتے ہیں, جب وہ جنگ ہارنے والے تھے. تو جو سادہ لو افراد تھے آپ کے لشکر میں جو بعد میں خوارج بنے, انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا, اب ہمیں صلح کرنی چاہیے, جنگ نہیں کرنی چاہیے. امیر المومنین کہتے ہیں جنگ کرو, اس فتنے کو ختم کرو. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھیر لیا کہ اگر آپ مالک کو واپس نہیں بلائیں گے ہم آپ کو قتل کریں گے. اللہ اکبر. عدالت رائج کرنا چاہتے ہیں. آپ کی جنگ کس لیے تھی؟ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے گورنر صحیح ہوں, آپ کے بیت المال صحیح ہو, آپ کا جو قضاوت کا نظام ہے وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے, یہ جو پہلو تھے اس میں رکاوٹیں آئیں. آپ کھڑے رہے میدان میں, استقامت کی آپ نے, اور اسی استقامت پر, اسی رائے حق پر دنیا سے گئے اور شہید ہوئے, ضربت کھائی اور اعلان کیا فزت ورب الکعبہ, میں اس راستے سے, وہ صراط مستقیم جو رسول گرامی میرے لیے معین کر کے گئے تھے, میں اس سے نہیں ہٹا, میں اس پہ قائم رہا یہاں تک کہ مجھے مسجد میں شہید کیا گیا. اور شام والوں کو جب خبر ملی تو کہنے لگے کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پروپیگنڈا کیسا ہوتا ہے. آج بھی یہ پروپیگنڈا ہے. اب آج ہمارے دور میں دیکھ لیں کہ وہی خوارج داعش کے طور پہ موجود ہیں, ہمارے ہی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تکفیریت پاکستان میں آپ دیکھیں کہ 40 سال سے سب سے زیادہ جو مارے گئے ہیں لوگ, جن کی نسل کشی کی گئی, وہ مکتب تشیع ہے. لیکن ہم نے اس پاکستان کی بقا کے لیے خون دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے خون کی وجہ سے باقی اور رہے گا.
اللہ ہم سب اور کی یہی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں آپ نے اعلان کیا آپ زخمی ہو گئے، عجیب بات ہے، عدالت دیکھیں آپ، فرمایا یا حسن آپ، اگر میں زندہ ہوں میں خود اس سے قصاص کروں گا، کیا کرنا ہے ابن ملجم سے، لیکن جب تک یہ آپ کا قیدی ہے اس کو وہی کھانا کھلانا ہے جو آپ خود کھاتے ہو، اللہ اکبر، وہی شربت پلانا ہے جو خود پیتے ہو، اور اس نے ایک ضربت لگائی ہے، آپ فقط اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو فقط ایک ضربت لگانا، اس کو ایک ضربت سے زیادہ نہیں لگانا۔ اللہ اکبر، علی نے اپنے قصاص میں بھی عدل کا خیال رکھا ہے، بے شک بے شک بے یہ شک۔ وصیت فرما کے گیا۔ جس طرح سے علامہ صاحب نے بیان کیا ڈاکٹر صاحب، ابھی جب علامہ صاحب بیان کر رہے تھے نا تو اس میں انہوں نے بارہا جس طرح سے آپ کو مخاطب کیا، آپ کو برادر کہا، ہم سب توحید کے ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، علی کے بغیر علی کے لیے بغض رکھنا، ابھی آپ نے بولا کہ یہ بھی آپ کے ایمان کو مکمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو پھر کہوں گی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وقت کی بڑی کمی ہے، مجھے پتہ ہے آپ بھی بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، اس شہادت کے بارے میں، آپ سے چاہوں گی آخری جملہ عطا کر دیجئے، پھر میں بھائی سے کلام کی درخواست کروں گی اور ہم اس محفل کو ختم کریں دیکھیے مسلم امہ میں بدقسمت یہ رہی کہ افراط و تفریط کا شکار رہی۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں اپنا لی، کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں اپنا لی، جو اجتماعیت تھی مسلمانوں کی ہم اس سے ہٹ گئے۔ جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی، میری سنتوں کو پکڑ لو، اگر اس سے نکل گئے تو تنہا جس طرح ایک بھیڑ جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے، اسی طرح بکری شکار ہو جاتی ہے، اسے تم بھی شکار کر لی جاؤ گے۔ تو اجتماعیت امت سے ہم ہٹ گئے، اور جہاں تک تکفیریت کا تعلق ہے انہوں نے تو کوئی مزار نہیں چھوڑا، وہ امام بارگاہوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے نشترک پارک میں عین ربیع الاول کے دن 60 علماء کرام شہید کر دیے۔ 60 علماء کرام پاکستان کی تاریخ میں کہیں شہید نہیں ہوئے، تو شکار سب رہے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری تکفیرت وہی ہے جو خارجیت کی صورت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ جنگ کر رہی تھی۔ آج وہی سوچ یقینی طور پر کچھ طبقات میں جو اشارہ کیا ان میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری تعلیم فرمائی۔ احمد رضا ناصری بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست ہوگی، اور بس اللہ کے حضور یہی دعا کروں گی کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو ادب کی، کیونکہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی جو ہے الفاظوں کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے، تو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے، اور فضا خاموش ہے، دیکھ کر بالی پہ زینب کو قضا خاموش ہے، اور فضا خاموش ہے، وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے، اور فضا خاموش ہے، ہاتھ آنکھوں سے لگا کر چومتے بے اختیار بیٹیوں کے سر کے بوسے لے رہے ہیں بار بار، سامنے سر کو جھکائے باوفا خاموش ہے، اور فضا خاموش ہے، اور ذہن میں گونجے کسی لاش پہ ایک بچی کے بین، ہاتھ رکھ کر زینب و کلثوم کے سر پر حسین، بیٹیوں کو کر کے میت
فضا خاموش ہے، اور گھر کے آنگن سے جنازہ باپ کا اٹھنے کے بعد آ گئی زینب کو ماں کی اب مصلی پر جو یاد، آنکھ سے بہتے ہیں آنسو اور دعا خاموش ہے، اور فضا خاموش ہے، وقت رخصت ہے علی